تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کائنات کو اپنے ذکر سے آسان فرمایا اور کائنات کی ہر چیز جس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اسی کا میں ہر نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے سر جہری حالات میں اللہ کی عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تجھے اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایماندارو اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ چند کلمات پر مشتمل مگر ایک انتہائی جامع، کامل اور عظیم قرآنی دعا جو ہمہ گیر مفاہیم پر محیط، دنیا کی تمام بھلائیوں کا مجموعہ، آخرت کے لیے انتہائی مطلوب اور ہر شر اور برائی کا علاج ہے، اور جو قرآن مجید میں ان لفظوں سے وارد ہوئی ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کر اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے وہ ہے، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کر اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ اور یہی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں لکھ دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی انعام سے نوازا اور فرمایا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھلائی عطا کی اور وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ دعا احاطہ الفاظ سے بالا خیر و بھلائی پر مشتمل اور زیادہ بحث و تمہید سے بے نیاز ہے، سو اس کے معنی فضائل کے خزانے اور مقاصد امیدوں کی تکمیل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن شداد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں انس بن مالک کے پاس تھا، ثابت نے انہیں کہا تمہارے بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کر اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ پھر کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو اس نے پھر کہا، اے ابو حمزہ تمہارے بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں، تو انہوں نے کہا، اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ عطا کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے اور ایک آدمی ان کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ وہ سن سکے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، چنانچہ وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، ہمارے رب ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کر اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو وہ آدمی آپ سے کہنے لگا، اللہ آپ کی اصلاح کرے، میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور تاکہ سن سکوں اور آپ سے فلاں فلاں دعا سے زیادہ کچھ نہیں سنا۔ تو انہوں نے کہا، کیا یہ دعا تمام بھلائیوں کا مجموعہ نہیں ہے؟ اسے طبرانی نے دعا کے باب میں ذکر کیا۔ جب ہم اس دعا اور اس میں پائی جانے والی فصاحت و بلاغت پر غور کریں تو اسلام کی نظر میں جو دنیا آخرت کا باہمی رشتہ ہے وہ تمہارے سامنے نکھر جائے گا، اور یہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ اگر دنیا راستہ ہے تو آخرت منزل مقصود ہے، اور اگر دنیا تعمیر و ترقی کرنا ہے تو آخرت کٹائی کا سیزن اور پکے پھلوں کا چننا ہے، اور دنیا اگر زیادتی کی طلب اور نیکی کرنے کا مقام ہے تو آخرت بدلے اور وصولی احسان کی جگہ ہے۔ دنیا اگر راستہ و گزرگاہ ہے تو آخرت فرحت و سرور ہے، چنانچہ دنیا آخرت کے مابین توازن کو برقرار رکھنا عقل مندوں کا شیوا اور نجات کی ضمانت ہے۔ حضرت حنظلہ حسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور پوچھا، حنظلہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، تو انہوں نے کہا، سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حنظلہ کہتے ہیں میں نے کہا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں دوزخ اور جنت کی یاد اس طرح دلاتے ہیں گویا کہ وہ دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں،
پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور کاروبار میں مصروف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بھول کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واللہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے. تو پھر میں اور ابو بکر چل پڑے یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہاری ایمانی کیفیت سدا وہی رہے جو میرے پاس اور ذکر الہی میں ہوتی ہے تو تمہارے راستوں اور بستروں پر حاضر ہو کر فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں. لیکن اے حنظلہ کبھی یہ دنیاوی غفلت کی حالت اور کبھی یہ ذکر الہی کی ایمانی حالت ہوتی ہے. یہ بات آپ نے 3 بار کہی. مسلم شریف. اپنے رب کی طرف جانے والا دنیا آخرت کی حیثیت کو خوب پہچانتا ہے، لہذا وہ اپنے دل میں انہیں وہی مقام دیتا ہے جس کے وہ لائق ہیں. پھر وہ اپنے رب سے دنیا کی سب سے شاندار بھلائی کا سوال کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں آخرت کی فکر سدا اجاگر رہتی ہے جو اس کا اصل مقصد انجام کار اور اس کے اقوال و افعال کی کمان، اور اسی میں عظیم کامیابی ہے. ارشاد باری تعالیٰ کہہ دیجئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. البتہ جس شخص کے دل میں فکر آخرت کمزور پڑ گئی اور وہ اپنے اصل مقصد اور انجام سے غافل ہو گیا تو وہ اس فنا پذیر دنیا کے حسن و جمال کو اپنی خواہشات کی تکمیل اور اپنے ارادوں، حوصلوں اور دعاؤں کی بلند ترین آرزو سمجھتا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو، حالانکہ دنیاوی